باب نمبر 10۔ فارس کی چھاؤنی میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ بہت سے سپاہی صفائی ستھرائی پر مامور تھے۔ نیزہ بازوں کے دستے نیزہ بازی کے جوہر دکھا رہے تھے۔ تیر انداز اپنے نشانوں کو پختہ کرنے میں مصروف تھے۔ گھڑ سوار گھاس پھوس کے بنے ہوئے دشمنوں کا سر قلم کرنے اور ان کو گھائل کرنے کی مشق میں مصروف تھے۔ ان فوجی مشقوں کے معائنے کے لیے گورنر بصرہ و خراسان حجاج بن یوسف کی آمد ہو چکی تھی۔ اس نے معائنے کے دوران فوجی افسران کو اہم مشورے دیے۔ مختلف دستوں کے معائنے کے دوران بن قاسم، جنرل ابو یزید اور جنرل ابو حشام فوجی دستوں کے سالاروں سے حجاج بن یوسف کا تعارف کرواتے رہے۔ لشکر کے تفصیلی معائنے کے بعد یہ سب بن قاسم کے خیمے کی طرف چل دیے۔ خیمے کے قریب آتے ہی چاق و چوبند سپاہیوں نے گھوڑوں کی باگیں تھام کر سواروں کو گھوڑوں کی پشت سے اترنے میں مدد دی اور گھوڑوں کو سلیقے سے خیمے کے ایک طرف لے جا کر باندھ دیا۔ بن قاسم کے خیمے میں گورنر بصرہ و خراسان کے لیے ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ضیافت ختم ہونے کے بعد جب خادمین نے دسترخوان سمیٹ دیا تو حجاج بن یوسف نے دعا کرنے کے بعد کہا، ہمیں فوجی معائنے کے دوران سپاہیوں کی جنگی مہارت کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے اور اس بات پر میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ چند برسوں میں ہی جنرل ابو یزید نے بن قاسم کو ایک ماہر سپاہی بنا دیا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ مجھے بن قاسم کو ایک ماہر شہ سوار کی طرح تیز رفتار گھوڑے کی پشت پر مضبوطی سے جم کر تلوار چلاتے ہوئے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ حجاج بن یوسف کے منہ سے تعریفی کلمات سن کر جنرل ابو یزید کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ اس نے بہت فخریہ انداز میں کہا، بن قاسم کی رگوں میں آپ ہی کا خون ہے۔ انہیں فوجی تربیت حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ اب آپ انہیں ایک مکمل فوجی افسر سمجھیں جو جنگ کی اونچ نیچ اور اسرار و رموز سے آشنا ہو چکا ہے۔ حجاج بن یوسف نے جنرل ابو یزید کے توصیفی جملوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آپ سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ ان جنگی مشقوں کا مقصد بتقدہ سندھ کی فتح ہے۔ سندھ کی فتح کو آپ فتح مکہ ہی کی طرح سمجھیں۔ جس طرح کعبے میں ہر طرف بت سجے ہوئے تھے، اسی طرح سندھ میں بھی ایک بہت بڑا بت خانہ ہے۔ آپ سب صرف فاتح سندھ ہی نہیں کہلائیں گے بلکہ تاریخ آپ کو بت شکنوں کے نام سے یاد رکھے گی۔ آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ حجاج جس مہم کو بھی لے کر آگے بڑھا ہے اس میں ہمیشہ کامیاب ہوا ہے، اور کامیابی کی بنیادی وجہ قابل افسران کا انتخاب ہے۔ آپ دونوں بنی امیہ کی افواج کا افتخار ہیں۔ سندھ پر فتح حاصل کرنے میں افواج بنی امیہ کو کئی بار ناکامی ہو چکی ہے، لیکن اس بار اللہ تعالیٰ کی نصرت سے فتح ہمارا مقدر ہوگی۔ ہم نے بصرہ سے 5 بحری جہازوں میں تربیت یافتہ فوجی، گھوڑے، ضروری سامان حرب، مکران روانہ کر دیا ہے۔ ایک بحری جہاز پر ہماری خاص منجنیقیں ہیں جن کو اور بہتر کر لیا گیا ہے۔ اب ہماری منجنیقیں بھاری پتھروں کے علاوہ ضرورت پڑنے پر آگ کے گولے بھی دشمن کے قلعوں اور شہروں پر برسا کر انہیں بھسم کر سکتی ہے۔ ہمارے ماہرین نے ایک خفیہ ہتھیار بھی تیار کیا ہے۔ اس ہتھیار کو چلانے کے ماہرین بھی ہتھیار کے ساتھ موجود ہیں۔ اس خفیہ ہتھیار کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اسے ایک سیاہ کپڑے کے غلاف میں چھپا دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ کعبہ ایک سیاہ غلاف میں پوشیدہ رہتا ہے۔ اس خفیہ ہتھیار کے علاوہ اسی نوعیت کے کچھ اور ہتھیاروں کا ذخیرہ بھی اس جہاز میں موجود ہے۔ یہ ہتھیار مکران میں اتارے نہیں جائیں گے بلکہ جہاز پر ہی رہیں گے تاکہ سندھ کے جاسوسوں کو ان کی خبر نہ لگ سکے۔ بحری بیڑے کے افسر جنرل خالد ثقفی سے آپ مکران میں ملاقات کر سکیں گے۔ سندھ پر لشکر کشی کی کمان جنرل خالد ثقفی کے ہاتھ میں ہی ہوگی۔ آپ کو افواج سمیت فارس سے مکران کوچ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وہاں پر مقامی مکرانیوں کی لشکر میں بھرتی جاری ہے۔ اس بار سپاہیوں کے لیے مال غنیمت ہی واحد کشش نہیں بلکہ انہیں زرخیز زمینیں بھی عطا کی جائیں گی۔ ہم اس بار سندھ واپس آنے کے لیے نہیں جا رہے۔ ہمیں سندھ کے ساحلی علاقوں کے ساتھ آگے بڑھتے جانا ہے جب تک بحیرہ سندھ پر قبضہ کر کے ہم اسے بحیرہ عرب نہ بنا دیں۔ سندھ پر حملے کی مزید تفصیلات
آپ کو جنرل خالد ثقفی کے ذریعے مکران میں ملیں گی۔ میں آپ کو یہ ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس بار حملہ بحری اور بری راستے سے ایک ساتھ ہوگا۔ ہم نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے ایسے مقامی لوگوں کو خرید لیا ہے جو بری اور بحری راستوں سے بخوبی واقف ہیں۔ دونوں افسران اور بن قاسم سانس رو کے حجاج بن یوسف کی ہدایات سن رہے تھے۔ جب اس کے بیان میں ایک وقفہ آیا تو جنرل ابو ہشام نے کہا، یا حجاج بن یوسف ثقفی، آپ ہمیں اپنی امیدوں کے مطابق کامیاب و کامران پائیں گے۔ آپ کی سربراہی میں جنگ لڑنا ہماری خوش بختی ہی رہی ہے۔ حجاج نے یہ سن کر کہا، مسلمانوں کی قسمت میں فتح کی تقدیر لکھنے والے رب کی قسم، اگر خلیفۃ المسلمین مجھے واسط میں روکنے پر مصر نہ ہوتے تو میں اس بت پرست ریاست سے جنگ کرنے کے لیے اپنے جسم کو جنگی لباس سے آراستہ کرتا اور اپنی ذرہ کو اس وقت تک نہ اتارتا جب تک فتح حاصل نہ ہو جاتی۔ میں نے اپنی جگہ نوجوان بن قاسم کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ سندھ پر فتح حاصل ہونے کے بعد ملعون مہاراجہ داہر کے تخت پر بن قاسم خلیفۃ المسلمین کی طرف سے بطور گورنر سندھ متعین کیے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی بن قاسم نے سر کو تابعداری کے انداز میں جھکایا تو حجاج بن یوسف نے کہا، آپ سب یاد رکھیں کہ کسی بھی قوم پر فتح پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا مشکل اس فتح کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ گو کہ بن قاسم کو گورنر سندھ نامزد کیا گیا ہے، لیکن میرے واسط سے موصول ہونے والے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ ہم نے ایک ایسا نظام تشکیل دیا ہے جس کی بدولت ہمارے مکتوب سندھ تک جلد پہنچایا کریں گے اور آپ کے مکتوب واسط تک۔ جنرل ابو یزید نے حجاج بن یوسف کی ہدایات سننے کے بعد اسبات میں سر ہلاتے ہوئے دریافت کیا، کیا سندھ و مکران کا نقشہ طلب کیا جائے تاکہ سندھ کی جانب پیش قدمی پر مزید تفصیلات کے ساتھ گفتگو ہو سکے؟ حجاج بن یوسف نے جواب میں کہا، کل صبح کے اجلاس میں سندھ پر حملے کے موضوع پر تفصیلی گفتگو اور مشورے ہوں گے۔ اب آپ حضرات جا سکتے ہیں، میں کچھ دیر یہیں پر قیلولہ کرنا چاہوں گا۔ یہ سن کر دونوں افسران تکریمی آداب بجا لاتے ہوئے خیمے سے نکل گئے۔ افسران کے خیمے سے چلے جانے کے بعد حجاج بن یوسف نے بن قاسم کو قریب آ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ اپنے چچا کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ حجاج نے بن قاسم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت شفیق لہجے میں کہا، اے میری ضعیف آنکھوں کی ٹھنڈک، ایک عرصے بعد تمہیں دیکھا ہے، دیکھو تو تم اتنے عرصے میں کتنا بدل گئے ہو۔ تم نے قد نکال لیا ہے اور تمہارے ہونٹوں کے اوپر چمکتا ہوا رواں جوانی کی آمد کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ چند برس صوبہ فارس پر حکمرانی کا کوئی بڑا تجربہ نہیں۔ فارس ایک عرصے سے مفتوحہ علاقہ تھا، اس پر حکمرانی آسان تھی، لیکن نئے مفتوحہ علاقے پر حکمرانی اس طرح ہوگی جیسے کسی بنا سدائے ہوئے گھوڑے پر سواری کی جائے۔ مگر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ میں نے کہا ہے تمہیں میرے مکتوبات کے ذریعے احکامات اور رہنمائی ملتی رہے گی، بس تمہیں سختی سے ان احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر کوئی فوری فیصلہ کرنے کی نوبت آ جائے تو جنرل خالد ثقفی تمہاری مدد کریں گے۔ خالد لشکر بنی امیہ کے اہم ثقفی افسران میں سے ایک ہیں جن کی تربیت میں نے خود کی ہے۔ ان کو تم اپنا چچا ہی سمجھنا کہ بنی ثقیف کے تمام مرد و زن ایک خانوادہ ہی سمجھے جاتے ہیں۔ میں نے سندھ پر لشکر کشی کے دوران تمہاری حفاظت کے لیے خصوصی احکامات جاری کیے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مستقبل میں سندھ سے سراندیپ تک حکمرانی کرنے والے نوجوان حکمران کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچے۔ اب میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے حجاج نے تکیے پہ اپنا سر رکھا تو بن قاسم اس کے پاؤں پھیلانے کے لیے جگہ بناتے ہوئے کچھ دور ہٹ کر بیٹھ گیا۔